سینکڑوں سال پہلے بولا جانے والا سچ 399 عیسوی میں تاریخ کی کتابوں میں گولڈن ورڈز کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ایک مشہور فلسفی سقراط نے یونان میں زہر کا پیالہ پی کر سچ کو سچ ثابت کر دیا۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ اس نے اس وقت کے دیوتا، سورج کا دیوتا، آسمان کا دیوتا، چاند کا دیوتا کے خلاف آواز اٹھائی اور ایتھنز کے ینگسٹرز کو اس نے معاشی اور سیاسی لحاظ سے اویئرنس دی۔ یہ اس کے خلاف الزام تھا۔ عدالت میں اس کو دفاع کا موقع دیا گیا، لیکن انفیوریبل کراؤڈ کی وجہ سے، جیوری کی وجہ سے اسے سزائے موت دی گئی۔ اور اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جس کو سزائے موت دی جاتی ہے وہ اپنی سزا موت کی خود تجویز کرتا ہے۔ اس وقت جیوری میں سقراط کے یہ الفاظ تھے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے لیے سچ سے ہٹ جاؤں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ تاریخ میں رقم ہو گئے۔ اب سقراط نے اپنی موت کے لیے جو تجویز کیا، ایک ہیملک جو ایک زہر کا پیالہ جو ایتھنز کا سب سے اسٹرانگ زہر تھا، اس نے یہ تجویز کیا کہ مجھے زہر کے ذریعے موت دی جائے۔ تو آخری وقت میں کہتے ہیں کہ جب اس نے ہیملک اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اسے ہاتھوں میں اس کے کوئی لرزش نہ تھی، اس نے اسے اٹھا کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور موت کی وادی میں چلا گیا۔ اب آج کے دور میں سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ سچ کو ثابت نہیں کر سکتے تو اس کو کوئی نہیں مانتا۔ تو اس وقت ایسے وکلاء کی ضرورت ہے جو لائق اور قانون کے سکے کے دونوں رخ کو اچھی طرح جانتے ہوں۔ یہ دور حاضر کی ایک انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے کامن آبجیکشنز، موسٹ کامن آبجیکشنز کورٹ روم کے حوالے سے، جو کہ ٹرائل کے وکلاء کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ آبجیکشنز کیسے ہوتے ہیں، اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، آپ آبجیکشن کب کریں گے اور اس کو رسپونڈ کیسے کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبجیکشن پر عبور کیسے حاصل کیا جائے یا کیوں کیا جائے۔ اگر آبجیکشن کو آپ سمجھنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے کیس کو ڈسٹرائے کر دیں گے اور اپوزنگ کونسل آپ کو پریونٹ کرے گا، اور گواہان سے آپ نے یہ سوال سرٹن کویسچنز نہیں پوچھ سکتے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ٹرائل میں جب آبجیکشن نہ سمجھ آنے کی صورت میں آپ عدالت میں نروس ہوں گے، آپ کو انسیکیور فیل کریں گے، جج اور کلائنٹ اور اپوزنگ کونسل کے ساتھ آپ امبیرس فیل کریں گے ڈیو ٹو یور لیک آف نالج اور ایکسپیرئنس کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنے کیس کو کانفیڈنٹلی عدالت کے سامنے آبجیکشنز کے حوالے سے اپنے کیس کو بیسٹ طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیگل بیسس کو جاننا ہوگا، لیگل رولز کو جاننا ہوگا، تاکہ آپ عدالت کو کہہ سکیں کہ آبجیکشنز کو رول آؤٹ کریں یا آبجیکشن کو سسٹین کریں۔ آبجیکشن ایک ایسی پروسیجرل ڈیوائس ہے جس کو آپ استعمال کر کے میک شیور کرتے ہیں کہ اپوننٹ پارٹی جو ہے وہ درست طور پر شہادت کو ریکارڈ پہ لائے، اور اس سے آپ جج کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی انٹینشن کو کہ وہ آبجیکشن کا فیصلہ کرے اور شہادت کو عدالت میں آبجیکشن کی صورت میں پریزرو کرے۔ اور یہ فائنل ٹرائل کا جب ججمنٹ ہوتا ہے تو اپیلیٹ کورٹ میں یہ آبجیکشنز کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اگر آبجیکشن عدالت اوور رول کر دے تو آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ کامن آبجیکشن آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے اور کوئک ریفرنس کے طور پر آپ کے ٹیبل پہ موجود ہونے چاہیے، تاکہ کیونکہ آپ کو اس کو سیکھنے کے لیے مختلف سچویشنز میں جب آپ کو یہ آبجیکشن کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو ایک بیسٹ اور کانفیڈنٹلی آپ اسے پیش کر سکیں۔ آبجیکشنز پر ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیسک ایویڈنس کو جاننا ضروری ہے۔ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے آپ آبجیکشن کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ آپ پریپیئر ہوں، آپ اس سے فیملیئر ہوں۔ آپ نے شہادت میں ایڈمیسیبلٹی اور ریلیونسی کو جاننا ہے کہ اس کی
کوئی ریسیپی تو نہیں ہے، لیکن آپ نے بلکہ خود آپ نے مہارت حاصل کر کے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ دوران شہادت ایسی ٹیسٹمنی کو آپ نے کیپ آؤٹ نہیں کرنا جو کہ ایڈمیزیبل نہیں ہے، اور کون سی شہادت کو آپ نے پریزرو کرنا ہے یہ آپ کو جاننا ہے۔ آپ نے مختلف قسم کی سچویشنز میں آبجیکشن کرنا ہے۔ اگر آپ آبجیکشن کو اسپیسیفک کو جاننا ضروری ہے، آپ کو ریلیونٹ ارریلیونٹ شہادت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، آپ کو ان ایڈمیزیبل شہادت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فارم آف آبجیکشنس اور سبسٹنس آف آبجیکشن کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کورٹ روم میں کیسے آبجیکشن کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ریفریز کرنا ہے ٹو پریونٹ اور اوور کم دا آبجیکشن۔ آپ کو کیسے آبجیکشن کو کورٹ میں ڈائلاگ کے ذریعے کسی بھی سچویشن کو ریشنلائز کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو آبجیکشن تب کرنا چاہیے کہ جب آپ شیور ہوں اباؤٹ دا لیگل بیسس آف آبجیکشن۔ آپ کو آبجیکشن لیگل آپ کا ہونا چاہیے اور آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ جب عدالت میں موجود ہوں جہاں شہادت ایک فلو اور ردم کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، اگر وداؤٹ اینی لیگل بیکنگ کے، وداؤٹ اینی ریزنیبل لیگل گراؤنڈ کے آپ آبجیکشن بار بار پٹ کرتے ہیں تو عدالت میں آپ کا پرسیپشن غلط ہوتا ہے۔ جج یہ سمجھتا ہے کہ آپ پروسیڈنگ کو ابسٹرکٹ کرنے کے لیے یہ آپ بار بار آبجیکٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی ریزننگ نہیں ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ ویجیلنٹ رہیں ٹائمنگلی، اور آبجیکٹو آپ کا اسپیسیفک ہو۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جب گواہ کا جواب آنے سے پہلے آپ اس پہ آبجیکٹ کریں، کیونکہ جب جواب آ جائے گا اور اس کو ریکارڈ پہ لکھنا پڑے گا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اس آبجیکشن کا۔ اب آبجیکشن آپ جس وقت کر رہے ہوں تو آپ کو عدالت میں انتہائی ویجیلنٹ ہو کر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آبجیکشن کی کیا یہ جو ایویڈنس ہو رہی ہے، جو کوئی سوال پٹ ہو رہا ہے اس پہ آبجیکشن بنتا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات عدالت ایک درست آبجیکشن کو بھی اوور رول کر دیتی ہے جس میں کوئی مائنر قسم کی ایسے سوالات ہوں جو مائنر ایمبیگیٹی ہو۔ آبجیکشن کی صورت جو ہے مختلف سچویشنز پر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے کامن کورٹ میں اپوزنگ کاؤنسل کو بڑا آبزرو کرنا ہے کہ بعض اوقات کاؤنسلز جج کی توجہ کو، گواہ کو اور وکیل کی توجہ کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے بھی بار بار ایسے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، آبجیکشنز جو کہ بیس لیس ہوتے ہیں۔ آپ نے دوران آبجیکشن جج سے زیادہ بات نہیں کرنی، اور اسی طرح اپوزنگ کونسل سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ آپ نے اپوزنگ کونسل کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہراس تو نہیں کر رہا آپ کے وٹنس کو۔ ان حالات کے اندر جو آج ہم نے آپ کے سامنے یہ جو انکوائریز اور رکھی ہیں، اور اسی طرح جو ٹیگ لائن جو آپ کو دی ہے اس کو آپ سے شیئر کیا ہے، آپ ان کو سوچیں اور اس پہ ریسرچ کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تمام ان سوالات کے جواب ہوں گے جو ریسرچ ورک ہے، جو سوالات اور جواب شہادت کا مجموعہ ہے وہ کیا ہے، ان کو کیسے ہم پیش کریں گے، جن کو ہم پیش کریں گے اس میں وہ کوشچنس ایویڈنس کے فارم اور آبجیکشنس کے پر بات ہوگی۔ آپ نے آج جو آپ کے سامنے ہم نے کوشچنس پٹ کیے ہیں تو اس کا مکمل اس میں جواب ہوگا۔ وہ کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک میں ویو دے دیتا ہوں۔ ایک ریڈی ریفرنس میرے پاس موجود ہے، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے ٹیبل کے اوپر ہونے چاہیے آبجیکشنز کی جو لسٹ ہوتی ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ یہ فریکوینٹ ٹرائل آبجیکشنز ہیں، یہ پریپلیکس کویسچنز ہو سکتے ہیں، کمپاؤنڈ کویسچن ہے، اسپیکولیٹو ہے، کنجیکچر کویسچنز ہیں، ناٹ بیس آف پرسنل نالج اور اوپینین کے اوپر ایویڈنس ہے، لیڈنگ کویسچن ہے، لیک آف فاؤنڈیشن کی اور ہیئر سے ایویڈنس ہے، نان رسپانسو ہے، امپراپر فارمیشن آف کویسچنز ہیں، اسی طرح ان ایڈمیسیبل ہیں اور آرگومنٹیٹیو کویسچنز ہیں، ایزمپشن آف فیکٹس کے اوپر ہے اور لے اوپینین آف وٹنس ہے، نیریٹو ڈائریکٹ ایگزامینیشن ہے، مس لیڈنگ ہے، ہراسنگ ہے، لیک آف فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہے، پری جوڈیشل انفیئر ہے ایویڈنس،
ویوج ایویڈنس ہے، کنفیوزنگ ہے، آسک اینڈ آنسر یعنی ایک سوال کا بار بار پوچھنا، ہیئر سے ایویڈنس اور ریلیونس کے حوالے سے ہے۔ جب ہم اس کو پیش کریں گے دوسری ویڈیو میں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کا ایک آئیڈیا ہوگا، آپ اپنے آپ کو ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ آبجیکشنز کو سمجھیں گے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔